قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کسی بھی دھرم کے لیے زبردستی نہیں کرتا؟ آج دیکھا جاتا ہے کہ غیر دھرم کے لوگ مسلمانوں پر زبردستی کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کسی بھی دھرم والوں کے لیے زبردستی زیادتی نہیں کرے گا؟ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیے، وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو مسلمان بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے بتائیں. لیکن ایک نماز ایسی ہے جسے ہم سال میں صرف 2 ہی بار پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھتے ہیں اس نماز کو سال میں. وہ کون کون سی نماز ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کو ہم ہفتے میں صرف 1 ہی بار پڑھتے ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کو ہم ہفتے میں صرف 1 ہی بار پڑھتے ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر رکوع سجود نہیں ہوتا اور اس نماز کے لیے کوئی اذان بھی نہیں ہوتی؟ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 2 اذان ہوتی ہے؟ 2 اذانیں ہوتی ہے. تو ہم ابھی یہاں روڈ سے گزر رہے تھے، ایک شاپ ہم نے دیکھی، یہاں پر اسلامی بھائیوں سے اسلامک سوال جواب کرتے ہیں. تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام امداد حسین. آپ بھی ادھر آ جائیں، آ جائیں ادھر آ جائیں. آپ کا نام؟ ایمن مرزا. آپ کا نام؟ احد گوری. ماشاءاللہ. آپ سبھی سے اسلامک سوال جواب کریں گے، اجازت ہے؟ جی ضرور. ماشاءاللہ. دیکھیے قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کسی بھی دھرم کے لیے زبردستی نہیں کرتا؟ آج دیکھا جاتا ہے کہ غیر دھرم کے لوگ مسلمانوں پر زبردستی کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کسی بھی دھرم والوں کے لیے زبردستی زیادتی نہیں کرے گا؟ وہ آیت کون سی ہے؟ پتہ نہیں ہے بھائی جان. ذہنی آزمائش سے تھوڑا سوچیے. الحمد. نہیں، الحمد شریف نہیں. آپ بتائیں. پتہ نہیں بھائی. آپ بتائیں. سورہ فاتحہ. نہیں، سورہ فاتحہ نہیں ہے. سوچیے وہ آیت کون سی ہے، اس کو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. سورہ احد قل هو اللہ احد. نہیں، قل هو اللہ احد بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب اچھا سوچ رہے ہیں، تھوڑا سوچیے. اور جی آپ کچھ بتا رہے تھے شاید. التحیات نہیں. سوچیے، بہت آسان ہے. اور اس سورے کو قرآن پاک کی جو سورے ہیں اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے کثرت سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوچیے وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر مسلمان یہ بتایا گیا اس آیت میں کہ مسلمان کسی بھی دھرم والوں کے لیے زبردستی نہیں کرتا؟ وہ کون سی آیت ہے؟ چلیے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. اس سورے کے اسٹارٹنگ جو ہے جس کے اندر یہ آیت ہے وہ قل سے سٹارٹ ہوتی ہے. جی جی بتائیں. یا ایھا الکافرون. ہاں، قل یا الکافرون وہ سورے ہیں. تو اس کی وہ کون سی آیت ہے؟ اس سورے میں وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے کسی دوسرے دھرم والوں پر کوئی زبردستی کوئی زیادتی نہیں کرتا؟ لا اعبد ما تعبدون. نہیں، یہ نہیں ہے. پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ سے. چلیے کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں. وہ آیت ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارے دین پہ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے کسی دوسرے دھرم والوں پر کوئی زبردستی کوئی زیادتی نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ نے ہماری قرآن پاک میں ہمارے لیے یہ ارشاد فرمایا. ویسے جو آیت ہے یہ جو نازل ہوئی تھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور پیارے نبی نے اس وقت کفار قریش سے کہا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا ایک اور اسلامک سوال کرتا ہوں، آپ سے اجازت دیتے ہیں؟ جی ضرور. ٹھیک ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیے، وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو مسلمان بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے بتائیں. ان کا دین. بے شک دین ہے. تھوڑا سکور کلیئر کیجئے. وہ ہر مسلمان کے پاس ہے اور اسی کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے. اگر وہ
مسلمان کے پاس نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہوگا. وہ چیز کیا ہے؟ قرآن شریف. بے شک قرآن شریف تو ہے, لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں وہ نہیں ہے. آپ بتائیں. کلمہ. کلمہ بھی ہے ماشاءاللہ سے. جی اس کا ایمان. سبحان اللہ. ایمان کیا ہے؟ ایمان پہلی شرط ہے. الحمدللہ. یہی وہ چیز ہے ایمان. ایمان ہی کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے. اگر کسی کے پاس کسی مسلمان کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ ہم دن میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں دن میں؟ 5. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کون کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر, جوہر, عصر, مغرب, عشاء. ماشاءاللہ, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. لیکن ایک نماز ایسی ہے جسے ہم سال میں صرف 2 ہی بار پڑھتے ہیں. 2 بار پڑھتے ہیں اس نماز کو سال میں. وہ کون کون سی نمازیں؟ عید الفطر, عید الاضحیٰ. ماشاءاللہ, عید کی نماز. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. ماشاءاللہ. وہ کون سی نماز ہے جس کو ہم ہفتے میں صرف ایک ہی بار پڑھتے ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کو ہم ہفتے میں صرف ایک ہی بار پڑھتے ہیں؟ بقرہ عید. نہیں, بقرہ عید کی نماز تو ہم سال میں ایک بار پڑھتے ہیں. وہ کون سی نماز ہے جو ہفتے میں صرف ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ. ہاں, جمعہ کی نماز ہے. اچھا, وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر رکوع سجود نہیں ہوتا اور اس نماز کے لیے کوئی اذان بھی نہیں ہوتی؟ وہ کون سی نماز ہے؟ پتہ نہیں ہے. ذہنی آزمائش سے تھوڑا سوچیے آپ. وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اذان ہوتی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ جنازے کی. ہاں, جنازے کی نماز ہے. ماشاءاللہ. کون سی نماز ہے؟ جنازے کی. جنازے کی نماز ہے. اچھا, وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 2 اذان ہوتی ہے؟ 2 اذانیں ہوتی ہے. کون سی نماز ہے؟ فجر. فجر میں 2 اذان ہوتی ہے. تھوڑا سوچئے. 2000. جب تک بھائی سوچ رہے ہیں, آپ ہمارے یوٹیوب چینل محمد اظہر کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ ہماری ویڈیوز سے آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا. پیارے نبی کا فرمان ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو آپ کا اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا. جی, وہ کون سی نماز ہے جس کے اندر 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعے کی. ہاں ماشاءاللہ, جمعے کی نماز. کس نے بتایا؟ بھائی جان نے بتایا تھا. بھائی جان نے. ماشاءاللہ, بھائی جان نے بتایا. چلو ایک اور سوال میں پوچھ لیتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ ہم مسلمان الحمدللہ اور مسلمان کا ہر کام اللہ پاک اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہونا چاہیے. لیکن آج مسلمان جو ہے پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان بیمار کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھول بیٹھا ہے اور اپنے سر راہ پہ جس پہ اس کو چلنا چاہیے, جس کے لیے اس کو حکم آیا ہے, اس کو چھوڑ کر وہ آج دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے. اسی لیے آج وہ ہر جگہ سے جو ہے پریشان حال ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے نقشے قدم پر ہم جب چلتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا دین بھی مکمل ہوتا ہے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ, بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے. آج ہم نے ہمارے دین کو بھلا دیا ہے, نبی پاک کی سنتوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے. نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی, اچھے کام ہم سے ہوتے نہیں ہیں, تو برے کاموں کا برا صلہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا اس کا مفہوم ہے کیا اتنی سی بات پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو آزمائشیں ہوتی ہے, لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے. تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, انشاءاللہ نیکیاں کریں گے. انشاءاللہ آپ بھی نیت کر لیجئے, انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, نیکیاں کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے, اچھے کام کریں گے, برے کام نہیں کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے سبھی لوگوں کو, سبھی دوستوں کو شیئر کر دو تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے علم دین سیکھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.